بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک میں ایک عظیم الشان عبادت رکھی ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیلۃ القدر کو پانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اجر و ثواب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل و احکام بھی ہیں۔ اس کے مسائل و احکام کا علم اعتکاف کرنے والے کو ہونا چاہیے، مرد ہو چاہے عورت، تاکہ اس کا اعتکاف صحیح سنت کے مطابق ادا ہو۔ اور اس کے فضائل بھی تبھی حاصل ہوں گے جب ہم اس کو سنت کے مطابق کریں گے، اللہ پاک کی حدود کے مطابق کریں گے، پھر ہمیں پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اعتکاف کرنے والا ضروری تقاضے، بشری تقاضے، ان کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے جب جائے، وضو کرے اور وضو کرتے ہی واپس آ جائے۔ وضو کر کے تولیہ وغیرہ کے ساتھ ہاتھ اور منہ کو پوچھنا یہ جائز ہے، لیکن وہیں وضو خانے پہ کھڑے ہو کر وہ یہ کام نہ کرے، تولیہ استعمال نہ کرے، وہاں رک کر ٹھہر کر مسجد میں آ جائے اور وہاں آ کر تولیہ استعمال کر لے۔ تو وضو کرنے کے لیے وضو خانے پہ جا سکتا ہے، اور وضو کے درمیان وہ مسواک استعمال کر سکتا ہے، رات کو برش پیسٹ استعمال کر سکتا ہے، منجن استعمال کر سکتا ہے دانتوں کی صفائی کے لیے۔ تو وضو کے درمیان یہ کام کر سکتا ہے، وہ ان کاموں کے لیے ویسے نہیں نکل سکتا، وضو خانے پہ نہیں آ سکتا، کہ وضو خانہ جو ہے وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اب وہ کلی کرنے کے لیے نہیں آئے گا باہر، وہ دانت صاف کرنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے وہ وضو خانے پہ نہیں آئے گا۔ مسجد کے اندر ہی پانی جو ہے وہ کونے پہ کہیں کسی سائڈ پہ رکھا ہونا چاہیے، وہ پانی لے اور کلی کر لے، ہاتھ دھو لے، اور جو ضرورت ہے وہ پوری کرے۔ لیکن وضو خانے پہ جائے تو وضو کے لیے جائے، وضو کرتے ہی واپس آ جائے۔ اور وضو خانے کی جو صفائی ہے یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وضو خانہ تو باہر ہوتا ہے۔ یہ وضو خانے کی صفائی میں لگے گا تو اعتکاف اس کا مسنون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ واش روم جا سکتا ہے، تو واش روم جب جا رہا ہے، جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی سلام کرے تو چلتے ہوئے یہ جواب دے سکتا ہے۔ کوئی ضروری بات کرے، کوئی ایسے بات کرے تو چلتے ہوئے اس کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ اور تیز چلنا، تیز جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا بھی جا سکتا ہے، درمیانی رفتار کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، جیسے دل چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تیز چلنا کوئی یہ جو ہے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ تیز جائے۔ جاتے ہوئے کوئی بیمار مل گیا تو چلتے چلتے اس نے اس کا حال پوچھ لیا تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ویسے بیمار کو پوچھنے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ یہ تو واش روم جا رہا تھا اور جاتے ہوئے راستے میں بیمار مل گیا، مریض مل گیا، تو چلتے ہوئے اس نے حال پوچھ لیا تو یہ اور بات ہے۔
یہ ویسے کسی کے گھر جائے، بیٹھک پہ جائے، ڈیرے پہ جائے، بیمار کو پوچھنے کے لیے یا جنازہ پڑھنے کے لیے باہر جائے، تو اس سے مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ ان کاموں کے لیے باہر نہیں جا سکتا. تو کوئی آدمی اس کو ٹھہرائے تو بتا دے صاحب کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ٹھہر نہیں سکتا. چلتے ہوئے بات جو ہے وہ اس کا جواب دے دے، اور ٹھہرے نہیں اس کو بتا دے کہ میں اعتکاف میں ہوں. اور غسل جو ہے اس کی طبیعت بے چین ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور بدن کی صفائی کے لیے یہ چاہتا ہے کہ میں غسل کروں. تو مسجد کے جو غسل خانے ہوتے ہیں وہ مسجد کی جو حد ہے اس سے باہر ہوتے ہیں. مسجد کے اندر تو غسل خانے نہیں ہوتے. مسجد کی جو حدود ہیں اس کا بھی اعتکاف کرنے والے کو علم ہونا چاہیے. مسجد کیا ہوتی ہے؟ وہ جو مسجد کا حال ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ مسجد ہے. اور جو ویسے مسجد کا احاطہ ہے اس میں جو ہے وضو خانہ ہے، واش روم ہے، غسل خانے ہیں، کو کمرے ہیں، مؤذن کا کمرہ ہے، امام مسجد جو ہے اس کا کمرہ ہے، تو یہ چیزیں باہر ہوتی ہیں مسجد سے. تو وہاں یہ اعتکاف کرنے والا نہیں جا سکتا. واش روم جا سکتا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے تو پلاسٹک والا جو کاغذ ہے وہ مسجد کے ایک کونے میں بچھا دیا جائے، اینٹیں رکھ دی جائیں اور پانی مسجد کے فرش کو نہ لگے. یہ اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ نہائے، غسل کرے اور پانی باہر بہہ جائے. ایسا ہو سکتا ہے، ویسے غسل کے لیے نہیں نکل سکتا. صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے گھر کے دروازے کی طرف اندر ایسے کر دیتے اور میں سر مبارک کو دھو دیتی. ایسے سر مبارک کرتے تو میں کنگھی کر دیتی. دیکھ لیں حضور علیہ السلام گھر بھی تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ گھر نہیں جا رہے. آپ وہیں مسجد سے ہی اپنا سر مبارک جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یعنی کہ جھکا رہے ہیں اور وہ سر مبارک کو دھو رہی ہیں. کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی کے متصل تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والے اپنے گھر میں حضرت عائشہ کی طرف اپنا سر مبارک کر دیتے اور وہ سر مبارک کو دھوتی، پانی بہاتی. تو یہ اس وجہ سے کہ گھر بالکل مسجد کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس گھر مبارک کا دروازہ مسجد نبوی شریف کی طرف کھلتا تھا. اس لیے مسجد کے جو غسل خانے ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں جا سکتا اعتکاف بیٹھنے والا. ہاں مسجد میں یہ انتظام نہ ہو اور غسل اس نے ضروری کرنا ہو تو پھر وہاں جا سکتا ہے. تو مسجد کی حدود جو ہیں ان کا علم ہونا چاہیے. اور مسجد میں ایک جگہ پہ یہ اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو ساری مسجد ہی اس کے لیے وہ اعتکاف کی جگہ ہے. وہ مسجد کے اندر چاہے اس طرف بیٹھا ہے، کل جو ہے وہ جنوب کی طرف آ کے بیٹھ جائے، محراب کی طرف بیٹھ جائے. محراب ہی جو ہے وہ عام طور مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے. مسجد کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ بھی مسجد کے اندر شمار ہوتی ہیں. تو دوسری منزل پہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، جبکہ سیڑھیاں مسجد کے اندر سے جاتی ہیں. اگر باہر سے ہو کے جانا پڑتا ہو پھر نہیں جا سکتا دوسری منزل پہ. تو اس طرح اعتکاف چونکہ کئی آدمی مسجد میں کرتے ہیں، ایک آدمی بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض دفعہ زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر زیادہ آدمی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو پھر ہر اعتکاف بیٹھنے والا اس چیز کا خیال رکھے
کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ آئے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان دوسروں کو تکلیف نہ آئے۔ تو یہ آرام کے وقت جو ہے اونچی آواز سے باتیں شروع کر دے تو یہ تو غلط ہو جائے گا، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، ان کا یعنی آرام جو ہے وہ خراب ہوگا، آرام میں خلل آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت شروع کر دے اور دوسرے سوئے ہوئے ہیں، یہ بلند آواز کے ساتھ دعا شروع کر دے، بلند آواز کے ساتھ ذکر شروع کر دے، بلند آواز کے ساتھ درود و سلام شروع کر دے، تو اس سے تو دوسروں کے آرام میں حرج ہوگا۔ اس لیے ایسا نہ کرے، آہستہ آواز کے ساتھ تلاوت کرے، ذکر کرے جب دوسرے آرام کر رہے ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ بلب جل رہا ہے اور یہ کئی بلب جلا دے، اس سے دوسروں کی نیند پہ اثر پڑتا ہو تو ایسا نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جو برتن ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ استعمال کرنا چاہے تو دوسروں سے اجازت لے، ان کی اجازت کے بغیر اور دلی رضامندی کے بغیر ان کی چیزیں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر مسجد میں بغیر اجازت چیزیں استعمال کرنا، پھر مسجد میں دلی رضامندی کے بغیر دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا، یہ تو بہت زیادہ برا ہے اور بہت زیادہ غلط کام ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو کام ہر وقت گناہ ہیں، منع ہیں، ممنوع ہیں، وہ مسجد میں تو اور زیادہ وہ برے ہیں۔ ان کو مسجد میں کرنا، رمضان شریف میں کرنا، اعتکاف کی حالت میں کرنا، روزے کے ساتھ کرنا، یہ تو اور زیادہ برا ہے، ان کی برائی تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جو کام منع کیے گئے ہیں، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، لڑنا، لڑانا، بہتان لگانا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، اور جو ہے کوئی اور ایسا گالی دینا، تو کوئی اور ایسا گناہ کرنا، یہ جو ہے بہت برا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والا ان چیزوں سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ سر میں تیل لگائے تو مسجد کی دیواروں کے ساتھ سر نہ پھر لگائے، مسجد کی چٹائیاں ہیں تو ان کے ساتھ سر نہ لگائے۔ ایسا نہ ہو کہ تیل کی وجہ سے دیواریں خراب ہوں، چٹائی خراب ہو، پھر چیونٹیاں پھیر رہی ہوں، دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ کھانے سے جو ہے وہ مسجد کی صفائی جو ہے متاثر ہو، خراب ہو، ایسا نہ کرے۔ دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان پہ وہ اعتکاف والے جو ہیں وہ کھائیں اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اور مسجد کے ساتھ وہ پھلوں کے چھلکے اور کوئی کاغذات وغیرہ، کوئی ایسی چیزیں وہ نہ گرائیں، بلکہ جو یعنی کہ لوگ باہر سے آتے ہیں وہ چھاپر میں ڈال لیں، اور جو باہر سے آتے ہیں ان کو پکڑانے کے باہر گرا دیں۔ اور جہاں زیادہ آدمی اعتکاف بیٹھے ہوں وہاں ایک آدمی نفلی اعتکاف بیٹھ جائے، وہ ان کی خدمت کرے، وہ ان کے کام کرے۔ موٹر چلانی ہے، اب یہ تو نہیں جا سکتے، موٹر بند کرنی ہے، بجلی چلانی ہے، بجلی بند کرنی ہے، مسجد کا جو باہر والا گیٹ ہے وہ بند کرنا ہے، تالا لگانا ہے، تو وہ کام یہ کرے گا۔ کوئی اور کام ہے تو وہ ساری خدمت وہ انجام دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب کا اعتکاف جو سنت کے مطابق ہوگا وہ ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا۔ سب کے اعتکاف کے ثواب میں وہ آدمی شامل ہوگا جو نفلی اعتکاف بیٹھ کر ان کے کام کرے گا۔ تو اس لیے اعتکاف کرنے والے کو
اعتکاف کے مسائل کا پورا لحاظ کرنا چاہیے اور اعتکاف کے مسائل کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ابھی اعتکاف کے مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بیان ہوں گے۔ عورتوں کے اعتکاف کے مسائل اور اعتکاف کرنے والے کے معمولات کہ یہ مسجد بیٹھ کر کرے کیا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسرے بیان میں یہ مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے ہمیں سنت کے مطابق اپنی حدود کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہے زہد و تقویٰ دیا خدا نے، لگے ہیں جنت کو بنانے، نبی کے وارث خدا کے طالب مولانا گل حسین